معزز مشائخ و علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اپنے افکار عالیہ سے مستفیض کرنے کے لیے محترم لائق صد احترام حافظ ڈاکٹر محمد عثمان صاحب خطیب جامع مسجد ریلوے روڈ شیخوپورہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، آج پہلی بار اس مرکز پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس شہر شیخوپورہ میں جو ایک سوچ کار فرما تھی کہ جی یہ علماء، مولوی حضرات مختلف مسالک اور مکاتب کے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو آج کی یہ تقریب میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کے اس اعتراض کا جواب ہے، اور ان کو آج ہم جمع ہو کر ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ یہ سوچ، یہ فرسودہ خیال اب اس شہر شیخوپورہ میں نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے۔ میری دائیں طرف جو فلیکس لگے ہوئے ہیں اس میں پڑھ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ایک ہمہ جہد شخصیت۔ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں میں سے انسان وہ ہے من ينفع الناس، کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، نفع ہو جائے۔ اب یہ نفع اس کی ذات سے اگر ملتا ہے، کوئی حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی معاشرے کا دکھ، اگر کوئی شخص معاشرے کی اصلاح، اگر کوئی شخص دین کے تصور کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں ینفع الناس میں وہ داخل ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر المسلمین، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، من ينفع المسلمین نہیں فرمایا، جو لوگوں کو فائدہ دے دے۔ تو آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور اس موقع سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں صرف ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ علماء اپنے علم کو آگے پھیلائیں گے، اپنی فکر سے ہمیں مطلع کریں گے۔ میں بس حاضری لگوانے آیا ہوں کہ ایک اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے کہ اللہ جو بھی تیرے بندوں کے فائدے کے لیے کام ہوگا، اللہ ہم اس میں حاضر ہیں۔ میں نے
سورہ انفال کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کافر وہ ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی فیور کر رہے ہیں، متحد ہیں۔ کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف۔ الا تفعلوا، اگر مسلمانوں تم ایسا نہیں کرو گے کہ اگر تم بھی انڈر ون امبریلا، ایک چھتری تلے، وہ چھتری کیا ہے؟ دین اسلام کی ہے، اگر اس کے نیچے لا تفعلوا، اگر تم جمع نہیں ہوگے، اللہ فرما رہا ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو یاد رکھنا اس زمین میں بہت بڑا فتنہ آئے گا اور ایسا فساد برپا ہوگا جو تمہاری سوچ بھی نہیں اس کی طرف جا سکتی۔ آج یہ وقت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکاتب فکر، یہ مسالک آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء بھی تشریف فرمائے، آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ اگر دین اسلام میں یہ خیال کریں بھائی اختلافات کس کس چیز میں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دین اسلام کے مسلمان کے لیے 4 بڑے پورشنز آ جاتے ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں۔ ایک بھی اختلاف معاشرت میں کسی بھی مسلم کا نہیں ہے۔ 1.25 ارب مسلمان ہیں، 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، بڑے بڑے فقہ موجود ہیں، ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی سوشل ویلیو میں اختلاف کر رہا ہے۔ سب کے نزدیک جھوٹ بولنا حرام، سب کے نزدیک دھوکہ دینا حرام، سب کے نزدیک گالی دینا گناہ۔ آپ اگر دیکھیں اخلاقیات کے پورشن میں بھی کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ بھئی اخلاقیات کو اٹھا لیجئے، امانت داری، کسب حلال، ایفائے عہد، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو متفقہ ہیں۔ معاملات کو اٹھا لیجئے، تمام مسلمان اس بات پر جمع ہیں، بھئی ملاوٹ کرو گے گناہ ہے، بھئی دھوکہ دہی کرو گے گناہ ہے، معاہدہ توڑ دو گے گناہ ہے، وراثت کی تقسیم لازم ہے۔ آپ 4 بڑے پورشنز ہیں، 3 پورشنز کو میں نے بیان کیا کہ آپ معاشرت اٹھائیے، معاملات کو اٹھائیے، اخلاقیات کو اٹھائیے، ایک ذرہ برابر اختلاف نہیں۔ اگر ہم میں کچھ اختلاف ہے وہ عبادات میں آ جاتا ہے، لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں عبادت میں اتفاق زیادہ ہے، اختلافات کم ہیں۔ تمام مسلمان اس بات پر متحد ہیں بھئی اللہ اکبر سے نماز شروع ہوگی، السلام علیکم پر ختم ہو جائے گی۔ تمام مسلمان متحد ہیں بھئی فجر سے روزہ شروع ہو جائے گا اور غروب آفتاب تک وہ روزہ رہے گا۔ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی اگر حج کیا جائے گا طواف کے 7 چکر ہوں گے، صحیح کے 7 چکر ہوں گے، کس کا اختلاف ہے؟ بھائی اختلافات ہیں چند چیزوں میں اور وہ فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی ہیں۔ آپ اگر یہ خیال بھی کر لیں کہ بھئی عبادات میں سارا کا سارا اختلاف ہے، تو بھئی عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس بات میں اگر لڑنا چاہ رہے ہیں، وہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے معاف کرنا ہے اور جو معاف ہی نہیں کرنا، وہاں کوئی پتہ ہی نہیں، نہ اس چیز کا خیال ہے نہ اس چیز کا لحاظ ہے۔ بھئی اسلام صرف نماز کی بات نہیں کرتا، اسلام صرف اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ بس بندہ نماز پڑھے اور وہ مصلی پر بیٹھا رہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، بھئی 5 نمازیں 1.5 سے 2 گھنٹے ہیں، تو باقی اس نے 22 سے 21.5 گھنٹے کیسے گزارنے؟ آقا فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا مما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، 2 چیزوں کو پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ڈی ٹریک نہیں ہو جاؤ گے، اور وہ 2 چیزیں کہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ تو اتفاق اسلام میں تو بہت زیادہ ہے، اختلافات چند چیزوں میں ہیں۔ لہٰذا آج یہ جو مجلس سجی ہے تو میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں منہاج القرآن علماء کونسل شخپورہ کو
اور ان کے تمام رفقائے کار کو اور آپ تمام حاضرین کو کہ آپ نے یہ گلدستہ سجایا، اور اللہ رب العزت اس پورے گلدستے کو، اس امن کو، اس اتحاد کو حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔